السلام علیکم دوستو، رئیس الاحرار کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کے روزے شریعت اسلامیہ کے اہم ارکان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس اہم اور عالیشان عبادت کے آداب اور شروط کو تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے۔ یقینی طور پر یہ مذہب اسلام کا ہی کمال ہے کہ اس نے کسی بھی عبادت کے کسی بھی چھوٹے سے پہلو کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز کو انتہائی شفافیت اور واضح شکل میں بیان کیا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی اسلامی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں روزوں کے متعلق ہدایات اور احکامات تفصیلی شکل میں بیان کر دیے ہیں، اور انتہائی واضح صورت میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ روزے دار کے لیے کن چیزوں کے لیے رعایت ضروری ہے اور کن سے اجتناب ضروری ہے۔ دوستو، قرآن و سنت نے اس چیز کو بھی بالکل واضح فرما دیا ہے جن کے ارتکاب سے انسان کا روزہ فاسد یا باطل ہو جاتا ہے اور وہ شخص روزہ دار نہیں کہلاتا۔ اللہ رب العزت کا روزے دار کو حکم ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزے رکھے، نہ تو روزے سے اپنے آپ کو ضرر اور تکلیف دے اور نہ ہی وہ ایسی چیزیں تناول کرے جو روزے کے مخالف ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان عام باتوں اور اشیاء کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ پورے دن کی بھوک پیاس کاٹنے کے بعد بھی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، روزہ توڑنے والی اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، یہ قسم استغراق اور استخراج ہیں۔ مثال کے طور پر جمع، قے کرنا، حیض اور نفاذ۔ ان اشیاء کے نکلنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسرات صوم یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان معاملات سے گزرنے کے بعد روزے دار کو دو کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک روزے کی کمزوری اور دوسرا جسم سے ان اشیاء کے نکلنے سے پیدا ہونے والی کمزوری۔ یہ دونوں کمزوریاں روزے دار کو ضرر اور نقصان دیتی ہیں اور اس سے روزہ اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ تمام اشیاء آتی ہیں جو کہ جسم کے اندر داخل ہونے اور پیٹ بھرنے والی ہیں، مثلا کھانا پینا۔ اسی لیے اگر روزہ دار کھائے پیے تو روزے کے مطلوبہ حکمت کا حصول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول کو جمع کر دیے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول بیان فرمائے ہیں جو کہ کھانا پینا اور جمع ہیں۔ روزہ توڑنے والی اشیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں مکمل طور پر بیان فرمایا ہے۔ روزے کو فاسد کرنے اور توڑنے والی اشیاء کچھ یوں ہیں: جمع، ہم بستری، مشت ثنی، کھانا پینا اور اشیاء جو کھانے پینے کے معنی میں ہوں، سنگی وغیرہ لگوانے سے خون نکلنے کی بنا پر قے آنا یا عورت کے حیض اور نفاذ کی وجہ سے خون نکلنا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جمع ہے جو کہ روزے کو توڑنے والی اشیاء میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان جمع کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کام پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی۔ جمع کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ ٹوٹنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز مشت زنی ہے۔ مشت زنی سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل اس حدیث قدسی میں ہے،
اللہ تعالیٰ روزے دار کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اپنا کھانا پینا اور شہبت میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم حدیث نمبر 1191۔ جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دن بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی ادا کریں، اور اگر وہ مشت زنی شروع کرے پھر انزال سے قبل ہی رک جائے اور انزال نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزے کی قضا نہیں۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ ہر چیز سے دور رہے جس سے شہبت کا عنصر معلوم ہوتا ہے اور اپنے خیالات کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ منہ کے رستے کھانا یا پینا معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نے ناک کے رستے اپنے معدے میں کوئی کھانے پینے کی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 788۔ اسی لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہوا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے ہیں۔ روزے دار کو خون لگانا، مثلاً اگر کسی کا خون بہہ جائے، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ غذائی انجیکشن جن کے لگانے سے کھانے پینے سے مستغنی ہوا جاتا ہے، مثلاً ڈرپ وغیرہ، طاقت کے انجیکشن لگوانا، یہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، لہٰذا ان کو لگوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کی غذا میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہوں لیکن صرف علاج و معالجہ کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً پینسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائیں یا بوتلوں میں لگائے جائیں یا گوشت میں۔ دوائیوں کے متعلق ان معاملات میں احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ سب کچھ رات کے وقت کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز قے کرنا ہے۔ جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 720۔ علماء اکرام کا اجماع ہے کہ جو بھی مسلمان جان بوجھ کر قے کرے گا اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر قے روکنا لازم نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اس بندے کے لیے یہ عمل نقصان دہ ہے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیزوں میں حیض اور نفاس کے خون کا اندراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو حیض آتا ہے تو نہ وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی وہ نماز پڑھتی ہے؟ صحیح بخاری احادیث نمبر 304۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے چند لمحہ پہلے ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کا انتقال کو محسوس کرے لیکن خون کا اندراج غروب آفتاب کے بعد ہو تو وہ روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے سے کفایت کرے گا۔ دوستو، ان باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار دھاڑ کرنا، چوری کرنا، انصاف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا اور غیر شرعی منافع خوری کرنا، کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا، نیز دیگر ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہمارا روزہ باطل تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں کریں تو ہمارا پھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے خشوع اور خضوع اور صبر و تحمل کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔